أشرف الأعراب والعجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور عالی اخلاق میں سے قناعت و توکل اور بے حد درجہ کی سخاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کے اوپر اس قدر توکل تھا کہ کبھی اپنی زندگی کے اندر دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز بھی آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور کبھی اس کو دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا کرتے تھے، اور جو مل جاتا اس پہ قناعت کرتے۔ کبھی بھی بہت زیادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا نہیں کی، اور یہی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں پھر نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ 1,00,000 درہم کہیں سے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور روزہ دار تھیں۔ جب افطار کا وقت آیا تو سامنے روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا، تو جو خادمہ تھی اس نے عرض کیا کہ اگر آپ آج اتنا مال آیا تھا اس میں سے 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی تو آج ہم گوشت سے افطار کر لیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، میں نے تو سارا تقسیم کر دیا، اگر اس وقت یاد دلاتی تو میں کچھ بچا کے رکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا یہ رنگ تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اسی درجہ کی فیاضی تھی، اسی درجہ کی سخاوت تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیاض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی دنیا کے اندر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقیرانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن عطاؤں کے اندر بادشاہوں کو شرمندہ کر دیا کرتے تھے کہ ایسی عطا کہ بادشاہ بھی ویسی عطا نہ کر سکیں۔ اور فرمایا کہ یہ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رمضان مبارک آتا تھا تو اس میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن لے کے اترا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جایا کرتی تھی جیسے تیز ہوا بارش لانے والی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احتیاج تھی، بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر پیش کی۔ وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اتنے میں ایک سائل آ گیا سوال کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس کو دے دی، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا، اس کو دے دی اسی وقت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہو، کوئی چیز مانگی گئی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے اوپر 3 دن گزریں اور میرے پاس ایک اشرفی بھی باقی رہ جائے، میں ان سب کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا، اللہ کے راستے میں دے دوں گا اس کو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جگہ سے 90,000 درہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے ڈلوایا اور اٹھا کے تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اسی نشست کے اندر سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ ان کو تقسیم کر کے فارغ ہوئے تو ایک اور سائل آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جاؤ میرے نام کے اوپر کسی سے قرض لے لو، جب کچھ آئے گا میں تجھے دے دوں گا، وہ قرض اتار دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس درجہ کی تھی۔
ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں کسی جگہ سے آئی، ان میں سے 4 اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیں اور 2 اشرفیاں صرف باقی تھیں، جن کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں پہنچے اور رات جب سونے کے لیے لیٹے ہیں تو کروٹیں بدلتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبح ہوگی، آپ صبح کو ان 2 اشرفیوں کو تقسیم کر دیجئے گا، اتنا پریشانی کا معاملہ تو نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا گمان کہ صبح ہو یا نہ ہو، اور میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے پاس کوئی مال موجود ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس دنیا سے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زرہ جو ہے وہ رہن کے اندر رکھی ہوئی تھی اپنی ازواج کا نفقہ ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے بے نیاز تھے، فقر کو اختیار کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آپشن تھی۔ حق تعالی شانہ نے کثیر اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں غرباء اور مساکین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور یہ وجہ تھی اس کے پیچھے اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور قناعت کہ جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، ذخیرہ کر کے رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ان صفات کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مال کو جیب سے نکال کے اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں یہ فیاضی عطا فرمائے، اپنے اوپر توکل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني